میں اس وقت جس ملک میں موجود ہوں یقین ہی نہیں ہوتا کہ پاکستان نے 1963 میں اس ملک کو قرضہ دیا تھا۔ میں ہوں اس وقت جرمنی میں، اور ورلڈ وار 2 کے بعد جرمنی بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ جس جگہ میں اس وقت موجود ہوں اس جگہ صرف اور صرف کھنڈرات باقی بچے تھے۔ یہ میرے پیچھے جو آپ کیتھیڈرل دیکھ رہے ہیں، بمباری کی وجہ سے بالکل تباہ ہو چکا تھا، اور یہ آس پاس کا علاقہ جو ہے یہاں پر صرف اور صرف ٹوٹی ہوئی عمارتیں باقی بچی تھیں۔ جرمنی میں تقریباً 54 بڑے شہر تھے جس میں سے 50 مکمل تباہ ہو چکے تھے۔ اکانومی بالکل صفر ہو چکی تھی، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے اور رہنے کے لیے چھت نہیں تھی۔ ایسے میں جرمنی کو امداد کی ضرورت تھی، تو 14 ملکوں نے جرمنی کی امداد کی تھی، جس میں سے ایک پاکستان بھی تھا۔ پاکستان نے تقریباً جرمنی کو 12 کروڑ روپے قرض دیا تھا۔ ایک طرف جرمنی اتنے برے دور سے گزر رہا تھا، لیکن دوسری طرف ایک ایسا ملک بھی تھا جو کہ ایشیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ Pakistan, a country of contrast, of plains and rich farmlands, of great waterways and of desert. The Queen came to see one of the most dramatic results of Pakistan's first 5-year plan. جی ہاں، پاکستان کو اس وقت سب سے تیزی سے ابھرتی ہوئی اکانومی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ فورن ٹورسٹ پاکستان کی سڑکوں پر نظر آتے تھے۔ کوئین الزبتھ کا پاکستان آنا، پاکستان کی سڑکیں صاف شفاف ہونا، انڈسٹری گرو کر رہی تھی۔ حبیب بینک پلازا کی جب بلڈنگ بنی تھی تو چائنیز حیران ہو گئے تھے کہ اتنی بڑی بلڈنگ، کیونکہ اس وقت وہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی بلڈنگ تھی۔ پاکستان کا یہ ترقی کرتا ہوا دور آج کے نوجوان کے لیے خواب کی طرح ہے، کیونکہ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے پاکستان کو کسی نہ کسی ملک سے قرضہ مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب پاکستان کے جرمنی کو قرضہ دینے کے 60 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ان 60 سالوں کا موازنہ کریں تو جرمنی کہاں پہنچ چکا ہے اور پاکستان کہاں رہ گیا ہے۔ جرمنی کا پاسپورٹ دنیا کا 3rd اسٹرانگسٹ پاسپورٹ ہے، جبکہ پاکستان کا 106ویں نمبر پر آتا ہے۔ جرمنی دنیا کی 4تھی بڑی اکانومی جبکہ یورپ کی سب سے بڑی اکانومی بن چکی ہے، اور پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہے۔ جرمنی میں ایک کچرا اٹھانے والا بھی تقریباً پاکستانی 6 لاکھ روپے مہینے کا کما رہا ہے، اور ٹیکس کاٹنے کے بعد تقریباً 3.5 لاکھ روپے اس کی جیب میں ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان کی منیمم سیلری صرف 25,000 روپے ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کا نچلا طبقہ بھی کتنی سکون سے زندگی یہاں پر گزار رہا ہے۔ جرمنی ہم سے اتنا آگے کیسے نکل گیا؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ جرمنی نے تعلیم پر پیسہ بہت لگایا۔ یہ نہ کہ صرف اپنے شہریوں کو مفت میں تعلیم دیتے ہیں، بلکہ دنیا بھر کے نوجوانوں کو جو بھی جرمنی میں پڑھنے کے لیے آتا ہے وداؤٹ اینی ٹیوشن فیس ان کو پڑھاتے ہیں۔ تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں جرمنی میں مفت میں تعلیم حاصل کرنے میں تو آپ میرے چینل پہ مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ دیر آر لاٹ آف ویڈیوز آن مائی چینل کہ جو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ جرمنی میں آ کر کے فری میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ جرمنی نے پچھلے 60 سالوں میں ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ خرچ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جرمنی دنیا میں اتنا آگے نکل چکا ہے۔ اور ہم نے پچھلے 60 سالوں میں کن چیزوں پر خرچ کیا ہے؟ of shell companies to buy apartments in London and set up factories in the Middle East. A growing debt crisis, dwindling forex reserves, and soaring inflation push Pakistan to the brink of an economic disaster. لیکن یہ حالات اس وقت جو یہ کووڈ سے بھی مشکل ہے۔ آپ عوام کیا کریں گے؟ آج کل تو بھیک مانگنے پہ آئی ہے، جو لوگ اپنی گاڑیوں میں پھرتے آج کل بھیک مانگنے پہ آئی ہے۔ اس سے اگر بڑھ کی بھی مہنگائی آ گئی تو یہ لوگ تو بچے بیچنے پہ آ جائیں گے۔ اس لیے آئی انکریج آور یوتھ کہ وہ کسی طرح سے بھی بس باہر نکلیں، وہ اسٹڈی کے لیے نکلیں، وہ ورک ویزا پر نکلیں یا وہ وزٹ کے لیے نکلیں، بس کسی طرح بھی باہر نکلیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے یہ قومیں بدل رہی ہیں، کس طرح سے ان کی سوچ روٹی کپڑا اور مکان سے آگے نکل چکی ہے۔ ہمیں تو روٹی کپڑا اور مکان کے چکر کے بیچ میں یہ ایسا پھنسا دیا گیا ہے کہ ہم آگے کا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو ملک اتنا ترقی کر رہا تھا وہ آج اتنے مشکل دور سے گزر رہا ہے، لیکن ایک